علیکم. آپ کی اپنی انوشی آپ کے ساتھ ہے اپنی آج کی ویڈیو میں. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل خیریت سے ہوں گے اور میں دعا کرتی ہوں کہ آپ سب چاہ رہے ہیں خوش رہیں, شاد و آباد رہیں, ہنستے مسکراتے رہیں. میں آپ کو سنا رہی ہوں ریٹائرڈ ڈی ایس پی ملک صفدر حیات کی ایک کرائم سٹوری جس کا نام ہے تخم زر. تو چلیں شروع کرتے ہیں. بعد میں مجھے پتا چلا کہ نذیرہ نامی وہ عورت افتخار پہلوان کی ماں خورشید بیگم کی چھوٹی بہن تھی. وہ شوہر کے انتقال کے بعد اکیلی رہتی تھی. اس کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی. مائی مجھے کسی نے کیا غلط بتانا ہے. میں نے خود تمہارے بھانجے کے کارنامے اپنی آنکھوں سے دیکھیں. کیا کیا افتی نے؟ اس نے 20 سالہ پرانی قبر کھود کر ایک مردہ غائب کیا ہے اور چودھری سکندر علی کو قتل کیا ہے. یہ جھوٹ ہے. کھارا جلدی سے بولا. میں نے کسی کو قتل نہیں کیا. اور وہ سلمہ کا مردہ؟ وہ جیرا نے اپنے بھانجے کی حمایت میں کہا. تھانے دار صاحب آپ یقین کریں افتی ایسے سنگین جرم نہیں کر سکتا. پھر وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر بولی, ربا پتہ نہیں چودھری کب افتی کا پیچھا چھوڑیں گے. پہلے اسے قتل کے غلط الزام میں جیل بھیج دیا, اس کے ماں باپ کا خاتمہ کیا, اب یہ بیچارہ جیل کاٹ کر آیا ہے تو نیا ہی قصہ شروع ہو گیا ہے. قصہ پرانا ہو یا نیا, پہلے تو یہ سورما صرف جیل گیا تھا, اب یہ پھانسی کے تختے پر پہنچے گا. خدا کے واسطے ایسا غضب نہ کرنا. جیرا نے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا, میرے بھانجے نے کوئی قصور نہیں کیا. مائی تو پیچھے ہٹ جا. امیر خان نے جلدی سے کہا, اس داد فریاد سے قانون کا دل نہیں پگھل سکتا. ماسی تو پریشان نہ ہو, میں بے گناہ ہوں, مجھے کچھ نہیں ہوگا. افتی نے پر اعتماد لہجے میں کہا, تو پہلے بھی بے گناہ تھا, پھر 20 سال جیل میں کیوں سڑتا رہا؟ ساری مصیبتیں بیچارے غریبوں کے لیے ہیں, خدا صرف امیروں کا ہے. ایسی باتیں نہیں کرتے ماسی. اللہ اپنے بندوں کو آزمائش میں ڈال کر امتحان لیتا ہے. تیری باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں افتی. صبر کر ماسی, میرا کچھ نہیں بگڑے گا. اس کے لہجے میں کوئی ایسی بات تھی جو مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہی تھی. اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا, تھانے دار صاحب میں نے اپنی محبوبہ کی ہڈیاں چرانے کا جرم کیا ہے. وہ میری محبت کی آخری نشانی ہے. آپ اس جرم میں چاہیں تو مجھے پھانسی لگا دیں, میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں. اوئے جب پھانسی چڑھ جاؤ گے تو اس نشانی کا اچار ڈالو گے. کہاں ہیں متوفی سلمہ کی ہڈیاں؟ آپ میری جان بھی لے لیں تو ان ہڈیوں تک نہیں پہنچ سکیں گے. وہ اپنے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے بولا, میری محبوبہ کا مزار یہاں ہے تھانے دار صاحب. میں یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا کہ اس معصوم لڑکی کی ہڈیاں ان مردوں کے درمیان دفن رہیں. وہ سلمہ کی قبر کی بے حرمتی کا اقرار کر چکا تھا, لیکن سکندر کے قتل کا معاملہ ابھی باقی تھا. میں نے کھارا ڈاکو کا جو چرچا سنا تھا, میرے سامنے کھڑا ہوا وہ شخص اس سے بالکل مختلف تھا. وہ نہ چہرے سے ڈاکو لگتا تھا نہ ہی گفتگو سے. اس میں ڈاکوؤں والی کوئی بات نہیں تھی. میرے دل میں اس خدشے نے سر ابھارا کہ ممکن ہے چودھری مراتب علی نے افتی کی رہائی کے بعد یہ شوشہ چھوڑا ہو کہ اب وہ کھارا ڈاکو بن چکا ہے. پھر قبرستان والے واقعے نے اسے مزید پختہ کر دیا. اس کھٹراگ میں چودھری کا کیا بھلا تھا؟ اس کا اندازہ تو شوکے کی مرمت کے بعد ہی لگایا جا سکتا تھا. بہرحال افتی کی ذات سے ابھی میں پوری طرح مطمئن نہیں ہوا تھا. سکندر کا قاتل ان تینوں میں ہی سے کوئی ایک ہو سکتا تھا. افتی عرف کھارا ڈاکو, شوکا اور چودھری مراتب علی. میں نے افتی سے کہا, تمہاری ہڈیاں خود ہمیں بتائیں گی کہ تم نے سلمہ کی ہڈیوں کے ساتھ کیا کیا. ہم تو مردوں کو بھی بولنے پر مجبور کر دیتے ہیں. تم یہ بتاؤ کہ 27 دسمبر کو شام 5-6 بجے تم کہاں تھے؟ جناب یہ دسمبر وغیرہ کا حساب مجھے نہیں آتا, میں تو چٹا ان پڑھ ہوں. میں نے 27 دسمبر کو دیسی مہینے کی تاریخ میں بدل کر پوچھا. میں 12 پو کی بات کر رہا ہوں. اچھا جی, یہ تو کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے, ابھی 1 مہینہ بھی نہیں ہوا. کیا ہوا تھا اس دن؟ تم نے چودھری سکندر علی کو قتل کیا تھا. اس کے ہونٹوں پر تمسخرانہ مسکراہٹ نمودار ہوئی. وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا, آپ بھی عجیب باتیں کرتے ہیں تھانے دار صاحب. میں نے اگر انتقام ہی لینا ہوتا تو چودھری مراتب علی کا پیٹ پھاڑتا, جس نے میری محبت, میری روح, میری سلمہ کو مجھ سے چھینا تھا.
اور مجھے قتل کے جھوٹے الزام میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے دھکیل دیا تھا۔ اس کے پاس پیسہ تھا، میں بے بس اور کمزور آدمی تھا۔ دنیا پیسے کی ہے تھانے دار صاحب۔ چودھری مراتب علی کے ٹکڑوں پر پلنے والے پولیس والوں نے مجھے قاتل بنا کر عدالت میں پیش کیا۔ میرا وکیل کچھ بھی ثابت نہ کر سکا، سب گواہیاں میرے خلاف چلی گئیں، سب کے منہ میں چودھریوں کی زبان بولتی رہی۔ میں طویل عرصے کے لیے اپنی زندگی سے نکل گیا، میرا گھر اجاڑ دیا گیا، اب میرے پاس کیا بچا ہے؟ آپ کو چودھریوں نے میرے پیچھے لگا دیے۔ میں نے اس کے طویل بیان کے جواب میں کہا، مجھے کسی نے تمہارے پیچھے نہیں لگایا، میں تو قانون کے تقاضے پورے کر رہا ہوں۔ تم سلمہ کی قبر کھولنے کا اقرار کر چکے ہو۔ جس روز چودھری سکندر علی کا اغوا ہوا اس دن تم کہاں تھے؟ آپ ایک دن کی بات کرتے ہیں، میں تو ہر روز یہی رہتا ہوں، بھٹے پر ہوتا ہوں یا گھر میں۔ آپ بھٹے پر جا کر تصدیق کر سکتے ہیں۔ آج کل اینٹوں کا سیزن ہے، چھٹی ہوتے ہوتے رات کے 8 بج جاتے ہیں۔ 12 پو کو بھی میں 5-6 بجے بھٹے پر ہی تھا۔ وہاں کچھ اور لوگ بھی تمہارے ساتھ کام کر رہے ہوں گے، کیا کوئی وہاں تمہاری موجودگی کی گواہی دے سکتا ہے؟ آہو جی، آپ غلام سرور، فیض محمد اور خوشیہ سے پوچھ سکتے ہیں، یہ تینوں اس وقت بھی بھٹے پر ہی ہوں گے۔ میں نے ASI سے کہا کہ وہ جلال الدین کے ساتھ جا کر مذکورہ تینوں افراد کو بلا لائے۔ قصہ مختصر، تھوڑی دیر کے بعد وہ وہاں موجود تھے۔ میں نے گھما پھرا کر ان سے مختلف سوال کیے۔ ان سب کا بیان یہی تھا کہ 27 دسمبر کو جب چودھری سکندر علی کو اغوا کیا گیا تو افتی بھٹے پر موجود تھا۔ میں نے ان تینوں کو ہدایت کر دی کہ کل وہ تھانے آ کر اپنا بیان لکھوا دیں۔ پھر افتی کو لے کر ہم تھانے کی طرف روانہ ہو گئے۔ ماسی جیرا نے افتی کی گرفتاری پر بہت واویلا مچایا۔ میں نے اسے سمجھایا، ماسی اگر تمہارے بھانجے نے قتل نہیں کیا تو اسے کچھ نہیں ہوگا، مگر قبر کی بے حرمتی پر وہ سزا سے نہیں بچ سکے گا۔ اس بات کا وہ خود اقبال کر چکا ہے۔ ہم تھانے پہنچے تو شام ہونے والی تھی۔ افضل شاہ نے مجھے بتایا کہ چودھری 2 مرتبہ تھانے آ کر جا چکا ہے۔ میں نے پوچھا، اسے شوکے سے تو نہیں ملنے دیا گیا؟ نہیں جناب، آپ کا حکم جو نہیں تھا۔ ویسے چودھری بہت دھمکیاں دے رہا تھا، اس کی دھمکیوں کو میں دیکھ لوں گا۔ تم کھارا ڈاکو کو الگ حوالات میں بند کر دو۔ یہ کھارا ڈاکو ہے؟ حوالدار نے تعجب آمیز لہجے میں پوچھا۔ اس کا فیصلہ کل کریں گے۔ مجھے اپنے کمرے میں آ کر بیٹھے ابھی 10 منٹ بھی نہیں ہوئے ہوں گے کہ مراتب علی وہاں پہنچ گیا۔ وہ سیدھا میرے کمرے میں چلا آیا۔ اس کے تیور ٹھیک نظر نہیں آ رہے تھے۔ اس نے آتے ہی خصیلے لہجے میں کہا، ملک صاحب، آپ میرے بندے کو کب چھوڑیں؟ کون آپ کا بندہ چودھری صاحب؟ میں شوکے کی بات کر رہا ہوں۔ یہ صبح سے میرا 3را پھیرا ہے۔ آپ کے لوگوں نے مجھے اپنے بندے سے ملنے بھی نہیں دیا۔ چودھری صاحب، میرا تو خیال تھا شوکا اللہ کا بندہ ہے، مگر آپ عجیب بات بتا رہے ہیں کہ وہ آپ کا بندہ ہے۔ میں مذاق کے موڈ میں نہیں ہوں ملک صاحب۔ میں نے اسی لہجے میں جواب دیا، میں اس وقت ڈیوٹی پر ہوں اور ڈیوٹی کے دوران مجھے مذاق کی عادت نہیں ہے۔ میں فوری طور پر شوکے سے ملنا چاہتا ہوں۔ یہ ممکن نہیں چودھری صاحب۔ کیوں؟ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ شوکا 7 دن کے عدالتی ریمانڈ پر ہے۔ کیا کہا؟ جی ہاں، اب آپ اس سے 8ویں دن عدالتی میں ملاقات کر سکیں گے۔ ریمانڈ کے دوران میں کسی کو ملزم سے ملنے نہیں دیتا۔ آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ملک صاحب، میرے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ میں نے نہ کوئی دھوکہ کیا ہے، نہ کسی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں قانون کی بالادستی قائم رکھنے کے لیے کر رہا ہوں۔ شوکے نے کبھی مجھ سے جھوٹ نہیں بولا۔ اس نے خود اپنی آنکھوں سے کھارا ڈاکو کو سکندر علی کو اغوا کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ یا تو آپ قانون کو اندھا سمجھتے ہیں یا شوکا آپ کو بے وقوف بنا رہا ہے۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ہمیں چودھری فضل الہی نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ مقتول سکندر علی شوکے کے ساتھ سپیر کے وقت وہاں سے روانہ ہوا تھا۔ اس حساب سے انہیں شام سے پہلے گاؤں پہنچ جانا چاہیے تھا، مگر آپ کا بیان ہے کہ وہ رات 8:30 بجے کے لگ بھگ یہ اطلاع لے کر آیا تھا کہ چودھری سکندر علی کو کھارا ڈاکو نے اغوا کر لیا۔ میں نے آپ سے جھوٹ نہیں بولا تھا۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے مطابق چودھری سکندر علی کی موت شام 5 اور 6 بجے کے درمیان واقع ہوئی ہے، اور اس وقت کھارا ڈاکو چک 34 کے ایک بھٹے پر اینٹیں پکا رہا تھا۔ چودھری نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ میں نے اپنا بیان جاری رکھا۔ چودھری سکندر علی 27 دسمبر کو شام 6 بجے تک
مرحوم ہو چکا تھا۔ پھر رات 8:30 بجے کون سے سکندر علی کو کھارا ڈاکو نے اغوا کیا تھا؟ کوئی جواب ہے آپ کے پاس اس سوال کا؟ آپ اس حقیقت کو جھٹلا سکتے ہیں؟ آپ کو کھارا ڈاکو کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ میں نے کہا تھا نا چودھری صاحب، میری پہنچ بہت اوپر تک ہے۔ کھارا اس وقت حوالات میں بند ہے۔ جب آپ نے اصل مجرم کو پکڑ لیا ہے تو شوکے کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ شوکا تو اب کورٹ سے ہی چھوٹے گا۔ کل سے میں تفتیش کا آغاز کرنے والا ہوں۔ چودھری صاحب، میری تفتیش سے پتھر بھی بولنے لگتے ہیں۔ آپ کے پالتو شوکے کی کیا اوقات ہے؟ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ کھارا ڈاکو کے ساتھ کیا سلوک کرنے کا ارادہ ہے؟ سب اپنے اپنے کیے کا پھل پائیں گے۔ آپ نے بھی مجھ سے بہت جھوٹ بولے۔ میں نے کون سا جھوٹ بولا؟ آپ نے مجھے بتایا تھا کہ سکندر علی فضل الہی سے اس لیے ملنے گیا تھا کہ آپ کچھ زمین خریدنا چاہتے تھے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہ فضل الہی سے اپنی ادھار دی ہوئی رقم واپس لینے گیا تھا۔ آپ نے مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ آپ کو سننے میں غلطی لگی ہوگی۔ میں نے تو آپ کو بتایا تھا کہ ہم کچھ زمین بیچنا چاہتے ہیں۔ یہ ادھار رقم والی بات آپ کو کس نے بتائی ہے؟ آپ کی بھاوج عفت نے مجھے اس رقم کے بارے میں بتایا تھا اور چودھری فضل الہی نے اس بات کی تصدیق بھی کی ہے۔ آپ بھی خواہ مخواہ اس عورت کی باتوں میں آ گئے۔ ہو سکتا ہے چودھری فضل الہی سے زمین کا سودا ہو گیا ہو اور اس نے کچھ بیانہ وغیرہ دے دیا ہو۔ اس کا پتہ بھی چل جائے گا چودھری صاحب۔ چودھری فضل الہی کا نام میں نے گواہوں میں لکھ لیا ہے۔ اس کے چہرے سے پریشانی جھلکنے لگی۔ متفکر لہجے میں بولا، آپ مجھے 10 منٹ کے لیے شوکا سے مل لینے دیں۔ مجھے افسوس ہے چودھری صاحب، میں آپ کی یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا۔ وہ اپنی اصلیت پر اتر آیا۔ یہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے ملک صاحب، آپ کی ضد کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا۔ میں آپ کے قیمتی مشورے کو یاد رکھوں گا۔ میرا لا تعلقی کا انداز اسے اندر ہی اندر سلگا رہا تھا۔ آج تک کسی پولیس افسر نے اس سے اتنے سخت لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ وہ کھل کر سامنے آ گیا۔ ملک صاحب، آپ اپنے حق میں اچھا نہیں کر رہے، سوچ لیں۔ میں نے ترکی بترکی جواب دیا، میں کوئی قدم اٹھانے سے پہلے سوچتا ہوں اور میں نے اچھی طرح سمجھ کر ہی سب کچھ کیا ہے۔ آپ اس قسم کی دھمکیاں کسی اور کو جا کر دیں۔ میں آپ کے رعب میں آنے والا نہیں ہوں۔ آپ کو اسی تھانے میں رہنا ہے اور ہم تو صدیوں سے یہاں آئے۔ آپ کو کہیں یہ دشمنی مہنگی نہ پڑ جائے۔ میں دوستی اور دشمنی بہت سوچ سمجھ کر کرتا ہوں اور ظالموں کی طرف میں نے کبھی دوستی کا ہاتھ نہیں بڑھایا۔ وہ بل کھا کر رہ گیا۔ ملک صاحب، عقل مندوں نے کہا ہے کہ ایک دشمن 100 دوستوں پر بھاری ہوتا ہے۔ آپ مجھے عقل سکھانے کی کوشش نہ کریں، اور مجھے دوسرے بھی بہت سے کام ہیں۔ آپ اب تشریف لے جائیں تو اچھا ہے۔ وہ نرم پڑتے ہوئے بولا، ملک صاحب، مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ ذرا وکری ٹائپ کے تھانے دار ہیں۔ چلیں پچھلی باتوں کو بھول کر ہم ایک سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ میں آپ کی ہر خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ذرا سنبھل کر بات کریں چودھری صاحب، آپ نے مجھے سمجھ کیا رکھا ہے؟ خریدنا چاہتے ہیں مجھے؟ میں ان پولیس والوں میں سے نہیں ہوں جو دولت میں بک جاتے ہیں۔ میں نے تو آپ کا بھلا کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ بدلے ہوئے انداز میں بولا، ورنہ شوکے کو تو میں چھڑا ہی لوں گا۔ اس کی ضمانت میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ بخوشی یہ کوشش کریں۔ وہ قہرآلود نظروں سے مجھے گھورنے کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ شوکا 2 دن کی مہمان نوازی کے بعد سب کچھ اگلنے پر مجبور ہو گیا۔ میں نے اسے وعدہ معاف گواہ بنا لیا۔ اس نے چودھری مراتب علی کے خلاف بیان دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اپنی جان سب کو پیاری ہوتی ہے۔ اگر وہ حقیقت سے پردہ اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوتا تو اسے خود قربانی کا بکرا بننا پڑتا۔ حالات و واقعات اور شہادتیں سراسر اس کے خلاف جاری تھی۔ شوکے کے بیان کے مطابق چودھری مراتب علی نے خود شوکے کی مدد سے سکندر علی کو اغوا کرایا تھا۔ وہ قبرستان والے واقعے کی آڑ میں سوتیلے بھائی سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تھا۔ یہ ایک اچھا موقع تھا۔ مراتب علی نے بآسانی اسے ٹھکانے لگا دیا۔ شوکے نے رقم کے بارے میں بتایا کہ وہ مراتب علی نے اپنے قبضے میں کر لی تھی۔ میں نے اس کا تفصیلی بیان نوٹ کرنے کے بعد انگوٹھا لگوا لیا۔
اگلے روز میں نے شوقی اور اس کی حلفیہ بیان کو عدالت میں پیش کر کے چودھری مراتب علی کے وارنٹ گرفتاری حاصل کر لیے۔ وارنٹ کے بغیر اس کی گرفتاری میں مشکلات پیش آ سکتی تھیں۔ چودھری مراتب علی نے وارنٹ کی موجودگی میں بھی گرفتاری دینے میں خاصا پس و پیش کیا، تاہم میں نے اسے ہتھکڑی لگا کر حوالات میں ڈال دیا۔ شام تک کئی معزز افراد اس سے ملنے آ چکے تھے اور کچھ بڑے افسروں کی سفارشیں بھی مجھ تک پہنچ گئی تھیں۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ واقعی چودھری کی پہنچ بہت اوپر تک ہے، مگر میں نے اس سلسلے میں ذرا بھی نرمی نہیں برتی۔ دوسرے روز میں نے اس کا ریمانڈ حاصل کر لیا۔ میں نے علاقے کے ایس پی کو پوری تفصیل کے ساتھ رپورٹ کر دی تھی اور درخواست کی تھی کہ چودھری کے سلسلے میں کسی دباؤ کو اہمیت نہ دی جائے۔ ایس پی نے مجھے بھرپور تعاون کا یقین دلایا تھا۔ شوقی کی حالت بہت خراب تھی، وہ چودھری کی طرف سے بری طرح خوف میں مبتلا تھا۔ میں نے اسے تسلی دی کہ وہ غم نہ کرے، قانون پوری طرح اس کی حفاظت کرے گا۔ چودھری کی طرف سے میرے دل میں بہت غبار تھا، اس بدبخت نے ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ سوتیلے بہن بھائی کو بڑی سفاکی سے اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ چودھری کو ریمانڈ کی سختیوں سے بچانے کے لیے کئی بار سر لوگوں نے مجھے بھاری رشوت کی پیشکش بھی کی، مگر میں نے کسی کی ایک نہ سنی اور چودھری کی ساری چہدراہٹ ناک کے راستے نکال دی۔ اسے اپنے جرم کا اقرار کرتے ہی بنے۔ میں نے چودھری کی نشاندہی پر آلہ قتل بھی برآمد کر لیا۔ میں نے انتہائی مضبوط کیس بنا کر چالان عدالت میں پیش کر دیا۔ چودھری جوڈیشل ریمانڈ پر جیل چلا گیا۔ جب عفت کو پتہ چلا کہ مراتب علی کے خلاف شوقی نے گواہی دی ہے تو اسے اس بات پر یقین ہی نہیں آیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے تھانے دار صاحب؟ اس دنیا میں سب کچھ ہو جاتا ہے، پر وہ دونوں تو اندر سے ملے ہوئے تھے۔ اپنی جان سب کو عزیز ہوتی ہے بی بی۔ اگر شوقا حقائق کی پردہ پوشی کرتا تو خود پھانسی چڑھ جاتا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ابا جی کی جان تو چھوٹی۔ اس کے چہرے پر اطمینان بخش تاثرات جھلک اٹھے۔ ابا جی کی جان کیسے چھوٹ گئی؟ مجھے معلوم تھا کہ وہ مفلوج چودھری شہادت علی کو ابا جی کہتی تھی۔ چودھری صاحب کی جان کہاں پھنسی ہوئی تھی؟ وہ اٹک اٹک کر بولی، مراتب علی نے ابا جی کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ دن رات ایک ہی سوال کرتا رہتا تھا کہ ابا جی نے خزانہ کہاں چھپا رکھا ہے۔ مجھے تو شک ہے کہ ابا جی کے فالج میں بھی اسی کا ہاتھ ہے۔ جانے کیسی کیسی دوائیاں حکیم سے لا کر انہیں کھلاتا رہتا تھا۔ تم کون سے خزانے کی بات کر رہی ہو؟ اس کے انکشاف پر میں چونک اٹھا۔ پتہ نہیں جی، میں نے بھی آج تک اس کا ذکر ہی سنا ہے، دیکھا نہیں ہے۔ عفت نے بتایا، چودھری مراتب علی کا خیال تھا کہ ابا جی نے سونے کی اینٹیں، چاندی کی سلاخیں، جواہرات اور نوٹوں کے بنڈل کہیں چھپا رکھیں۔ اسے اسی خزانے کی تلاش تھی۔ میرے سینے سے ایک طویل سانس خارج ہوئی اور میں نے خود کو بہت ہلکا پھلکا محسوس کیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ دولت سے سکون نہیں خریدا جا سکتا، مگر اس کے حصول کے لیے ہم ہر حد سے گزر جاتے ہیں۔ چودھری مراتب علی زمین و جائیداد کے لیے دو انسانوں کے خون میں ہاتھ رنگ بیٹھا تھا اور سگے باپ کی زندگی اس نے جہنم بنا رکھی تھی۔ دولت کا لالچ ایسی تماشے دکھاتا ہے۔ افتی پہلوان کو میں نے چھوڑ دیا۔ وہ ایک ناکردہ جرم میں پہلے ہی اپنی زندگی کے قیمتی 20 سال گنوا چکا تھا۔ میرے بے حد اصرار کے باوجود بھی اس نے اس راز سے پردہ نہیں اٹھایا کہ سلمیٰ کی ہڈیوں کے ساتھ اس نے کیا کیا تھا۔ میں نے اس پر سختی کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ سچی محبت کرنے والوں کا احترام سب پر لازم ہے۔ افتی کا جرم اتنا سنگین نہیں تھا کہ اسے معاف نہ کیا جا سکتا۔ وہ اپنی رہائی پر خوش تھا، نہ گرفتاری پر افسردہ۔ چودھری مراتب علی کا مقدمہ کوئی 2 سال تک چلا۔ سیشن کورٹ نے اسے عمر قید کی سزا سنا دی تھی۔ اس نے ہائی کورٹ میں اپیل کی، مگر کچھ عرصے بعد ہائی کورٹ نے بھی سیشن کورٹ کے فیصلے کی توثیق کر دی۔ جس دولت کے حصول نے اسے اس حال کو پہنچایا تھا، وہ اس کے کسی کام نہ آ سکی۔ اللہ سب کو حرص و لالچ سے بچائے، آمین۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ
ڈی ایس پی ملک صفدر حیات کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جانیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔